بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اہل بیت سیریز کے تحت ہمارے سامنے جو اگلا عنوان ہے اس حلقے میں، وہ اس پوری سیریز کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی حصہ ہے، بلکہ ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس سیریز میں اس حلقے کو شامل نہ کیا جائے تو سیریز ہی نہ تمام ہے، نہ مکمل ہے۔ یہ عنوان ہے اہل بیت رسول کے سلسلے میں اہل سنت کا عقیدہ اور ایسے ہی اہل بدعت کا عقیدہ۔ اہل سنت اور اہل سنت کے علاوہ جو لوگ ہیں یعنی اہل بدعت، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ذرا سا ایک موازنہ۔ ہم نے آپ نے اس پوری سیریز کے دوسرے حلقے میں یہ بات سرسری طور پر پڑھی ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے سرسری طور پر اہل بیت کے سلسلے میں، لیکن یہاں پر اہل بیت رسول کے سلسلے میں اہل سنت کے عقیدے اور اہل بدعت کے عقیدے کے درمیان ایک طرح کا موازنہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں میرے بھائیوں کی جو باتیں اس سے پہلے ہم نے آپ نے پڑھی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل بیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ اعتدال کے قائل ہیں، وسطیت کے قائل ہیں۔ سب سے بہترین عقیدہ جو ہونا چاہیے وہی عقیدہ رکھتے ہیں، نہ اس میں افراط ہے، غلو ہے، اور نہ اس میں تفریط ہے اور جفا ہے، بلکہ ایک دم اعتدال کے ساتھ جو اصل ان کا مقام ہے وہ مقام وہ مانتے ہیں۔ اہل سنت ان تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ان سے ولایت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کا حق کم نہیں کرتے، کسی کی بے وفائی نہیں کرتے، نہ کسی کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ ایسے ہی یہ تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، ان سے ولایت رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا یہ عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ یہ اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والوں سے بھی اور اللہ کے نبی کے صحابہ سے بھی، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے بھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور صحابیت کا بھی شرف عطا فرمایا ہے، ان کا تو خصوصی طور پر زیادہ ہی احترام کرتے ہیں۔ تو بہرحال ان کا طریقہ، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور قرابت داروں سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی کے۔ لیکن اس کے برخلاف اہل بدعت کا طریقہ کیا ہے؟ اہل بدعت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت رسول کی شان میں غلو کرتے ہیں اور بہت سارے کہتے ہیں ان کے بارے میں، ان میں سے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بے وفائی کرتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے؟ ایک دم خلاصے کے طور پر دو تین لفظوں میں آپ سن لیجئے۔ اہل سنت کے بارے میں آپ نے سن لیا، سب سے محبت کرتے ہیں تمام صحابہ سے، تمام اہل بیت سے اور اہل بیت کی صحابہ کرام سے۔ لیکن بدعتیوں کا، روافض کا، شیعوں کا اور دیگر اہل بدعت کا عقیدہ کیا ہے اس سلسلے میں؟ عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں غلو کرتے ہیں۔ یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ اہل بیت کے کچھ لوگوں کے شان میں غلو کرتے ہیں، جبکہ اہل بیت کے بہت سارے لوگوں کے سلسلے میں یہ جفا سے، بے وفائی سے کام لیتے ہیں اور ان کی شان گھٹاتے ہیں، ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، بلکہ ان کو کافر تک قرار دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی آل بیت کے علاوہ بہت سارے صحابہ کرام کی شانوں میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اہل بیت کے کچھ لوگوں کی شان میں بہت زیادہ غلو کرنا، بقیہ بہت بڑی تعداد اہل بیت کی ایسی ہے جن کے ساتھ بے وفائی کرنا، اور ایسے ہی تمام صحابہ کرام کے ساتھ چند کو چھوڑ کر کے بے وفائی کرنا، یہ ہے ان کا عقیدہ۔ اب ذرا سا کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، ان کی غلو کی مثالیں، کس طرح سے یہ غلو کرتے ہیں اپنے 12 اماموں کے سلسلے میں جو اہل بیت کے ہیں۔ اہل بیت کی 12 اماموں کی شانوں میں کیسے غلو کرتے ہیں؟ اور 12 امام کون ہیں؟ 12 امام حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ 3 لوگ ہو گئے، اور ان 3 کے علاوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے 9 لوگ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے 9 لوگ، اور یہ 9 اور یہ 3 حضرت علی اور حسن حسین، ان 12 لوگوں کے بارے میں انہی کو یہ لوگ 12 امام کہتے ہیں اور ان کی شان میں حد درجہ غلو کرتے ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں۔ اگر اس کی مثالیں ہمیں دیکھنی ہے تو بطور مثال ایک کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ کتاب کا نام ہے الاصول من الکافی۔ الاصول من الکافی، اس کو اصول الکافی کہتے ہیں۔ کلینی جو مشہور شیعہ رافضی عالم مانا جاتا ہے 4 صدی ہجری کا، یہ اپنی کتاب الاصول من الکافی میں بہت ساری باتیں لکھتا ہے۔ چند ابواب کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ اپنے 12 اماموں کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ جو آل بیت رسول ہیں ان کی بڑی تعداد ہے، ان کی شانوں میں یہ جفا کرتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، تنقیص کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، حتیٰ کہ تکفیر تک کرتے ہیں۔
اور ایسے ہی بقیہ بہت سارے صحابہ کرام چند کو چھوڑ کر کے سب کی تکفیر کرتے ہیں۔ ایک باب ہے اس کتاب کے اندر، یہ کافی کلینی کی کتاب اصول الکافی کے اندر، ان الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام خلفاء اللہ عز وجل فی ارضہ وابوابہ التی منہا یؤتی، کہتے ہیں ائمہ، کون سے ائمہ؟ وہی 12 امام، 12 اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہے روئے زمین پر، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہیں؟ یہ 12 امام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلفاء ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے ہیں جہاں سے آیا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک رسائی کے لیے یہی 12 امام دروازہ ہیں۔ یہ دیکھیے کتنا مبالغہ ہے۔ ایسے ہی ایک باب قائم کیا گیا ہے، الائمۃ علیہم الصلاۃ والسلام هم العلامات التي ذکرها عز وجل فی کتابہ، یعنی کیا کہتے ہیں کہ 12 امام جو ہیں ہمارے، یہ وہ نشانیاں ہیں جن نشانیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، علامات کا ذکر کیا، نشانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان 12 اماموں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی 12 نشانیاں ہیں۔ اور کہتے ہیں اس باب کے اندر، اس باب کی جو باب آپ کے سامنے آیا ہے، جس کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اس باب کے اندر ان کی 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جو اللہ کے کلام کی کچھ آیات کی تفسیر سے متعلق ہیں۔ آپ غور کریں کہ یہ تفسیریں کیسی کرتے ہیں، کس طرح تحریف کرتے ہیں، لفظی کے ساتھ ساتھ معنوی تحریف ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہی ہے نا علامات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، علامتیں ہیں اور ستارے ہیں جن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، یعنی راستہ جان پاتے ہیں۔ اب اس علامات، اسی کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں ہیں۔ اسی علامات کی قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی اس لفظ علامات سے انہوں نے کیا باب بنا دیا؟ ہمارے 12 امام اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامتیں ہیں۔ اب دیکھیے اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ بِأَنَّ النَّجْمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ستارے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وَأَنَّ الْعَلَامَاتِ الْأَئِمَّةِ، اور علامات سے مراد ہمارے 12 امام ہیں۔ دیکھا آپ نے کس قدر غلو ہے۔ ایک باب اور ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ جو 12 امام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر کئی ایک حدیثیں نقل کی ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے جو جعفر صادق تک پہنچتی ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے نا سورہ نور کی آیت کریمہ، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح الی آخر الآیہ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھیے کس طرح سے یہ ظالم رافضی شیعہ کرتے ہیں، اس کا اندازہ لگائیے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کا، زمین کا نور ہے۔ اب اس میں آگے دیکھیے اللہ نے فرمایا مثل نورہ کمشکاۃ، اللہ کی نور کی مثال مشکات کی طرح، طاق کی طرح ہے۔ کہتے ہیں طاق سے مراد فاطمہ علیہ السلام ہے۔ طاق سے مراد کیا ہے؟ فاطمہ علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فیہا مصباح، اس کے اندر ایک چراغ ہے۔ کہتے ہیں چراغ سے مراد حسن، چراغ سے مراد حسن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، اس سے کہتے ہیں زجاجہ سے مراد حسین ہے۔ مصباح سے مراد حسن، مشکات سے مراد فاطمہ، اور مصباح سے مراد حسن، اور زجاجہ شیشے سے مراد حسین۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اللہ نے فرمایا ستارہ زجاجہ یعنی وہ شیشہ گویا اس طرح ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ کہتے ہیں فاطمہ کوکب دری بین نساء اہل دنیا، فاطمہ جو ہے وہ پوری دنیا کی عورتوں کے درمیان ایک چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے، پوری دنیا کی عورتوں کے درمیان ایک چمکتے ہوئے تارے کی طرح ہے۔ تو کوکب دری سے کیا مراد لیا؟ فاطمہ کو۔ توقظ من شجرۃ مبارکہ، اسے روشن کیا جاتا ہے ایک بابرکت درخت سے۔ اس کی تعریف میں کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، یہ بابرکت درخت کی کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ یہودیہ، لا یہودیہ ولا نصرانیہ، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی ہے اور نہ وہ مغربی ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ لا یہودیہ ولا نصرانیہ، اس طرح سے منمانی تفسیر کرتے ہیں۔ یکاد زیتھا یضیء، کہتے ہیں قریب ہے کہ اس کی روشنی جو ہے، اس کا تیل جو ہے وہ روشنی پیدا کر دے۔ کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ لا یکاد العلم ینفجر بہا، یکاد العلم ینفجر بہا، قریب ہے کہ اس سے علم پھٹ پڑے، علم کے سوتے جاری ہو جائیں۔ آگے ولو لم تمسسہ نار نور علی نور، نور علی نور، نور پر نور ہے۔ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ امام منہا بعد امام، یعنی اسی میں سے ایک امام آئے گا، اس کے بعد دوسرا امام آئے گا، یعنی اپنے 12 اماموں کا
تسلسل ثابت کرتے ہیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ یہدی اللہ للائمۃ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ائمہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، ائمہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس طریقے سے اس آیت کریمہ کی منمانی تفسیر ان لوگوں نے کی ہے۔ ایسی ایک باب ہے، کہتے ہیں ان الآیات التي ذکرها اللہ عز وجل فی کتابہ هم الائمہ، کہتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں میں جو آیات کا لفظ آیا ہوا، آیات نشانیاں، کہتے ہیں اس سے مراد ہمارے ائمہ ہیں، 12 امام ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، کہتے ہیں آیت کریمہ کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں انہیں نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی معجزات اور ایسے ہی انبیاء رسول انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں الآیات سے کیا مراد لیتے ہیں؟ الائمہ، آیات سے مراد کہتے ہیں ہمارے 12 امام ہیں۔ ایسے اللہ نے فرمایا کذبوا بآیاتنا کلھا، ان لوگوں نے ہماری تمام آیات کو جھٹلا دیا۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں کہتے ہیں بأن الآیات الاوصیاء کلھم، اس سے مراد تمام کے تمام اوصیاء ہیں، یعنی جن کی وصیت کی گئی ہے وہ اوصیاء ہیں، یعنی وصیتیں جن کے بارے میں ہوئی ہیں وہ مراد ہیں۔ کہتے ہیں معنی ذلك ان العقاب الذي حل بآل فرعون سببه تكذيبهم بالاوصياء الذين هم الائمہ، اس کا معنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جو عذاب آل فرعون پر آیا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ آل فرعون پر جو عذاب آیا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں نے انہی اوصیاء کو جھٹلایا تھا، یعنی شیعوں کے 12 اماموں کو جھٹلانے کی وجہ سے، شیعوں کے 12 اماموں کو جن کو اوصیاء ائمہ کہتے ہیں ان کو جھٹلانے کی وجہ سے فرعون کے ماننے والوں پر عذاب آیا تھا، یہ ثابت کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک باب ہے ان کے کتاب کے اندر ان اہل الذکر الذین امر اللہ الخلق بسؤالہم هم الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، قرآن کریم کے اندر اہل الذکر کا تذکرہ آیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کہتے ہیں ان اہل ذکر سے مراد ائمہ ہیں، اہل ذکر سے مراد کس کو لیتے ہیں؟ اپنے 12 اماموں کو لیتے ہیں۔ ایسے ایک باب ہے ان کا ان القرآن یہدی للتی یہدی للامام ان القرآن یہدی للامام، کہتے قرآن کریم امام کی ہدایت دیتا ہے، امام کا راستہ دکھاتا ہے کہ امام تک کیسے پہنچیں۔ اس باب میں قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے نا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم ایک دم سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں بِأَنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْإِمَامِ، یعنی یہ قرآن کریم امام کی رہنمائی کرتا ہے، امام تک پہنچنے کے لیے راستہ بتلاتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ عَقَّدَتْ أَيْمَانُكُمْ، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے مضبوط قسم کھانے سے متعلق۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں انما عنا بذلک الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اس سے مراد کیا ہے؟ ائمہ کرام ہیں۔ کون سے ائمہ؟ انہی کے 12 امام مراد ہیں۔ بہم عقد اللہ عز وجل ایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسموں کو انہی کے ذریعے سے مضبوط کیا ہے۔ اس طرح سے منمانی جھوٹی تفسیر کرتے ہیں اللہ کے کلام کی آیت کریمہ کی۔ ایسی ایک باب ہے ان النعمت التي ذکرها اللہ عز وجل فی کتابہ الائمہ، قرآن کریم کے اندر جو اللہ نے نعمت کا ذکر کیا ہے اس سے مراد ائمہ ہیں۔ نعمت سے مراد کیا ہے؟ ائمہ۔ اللہ کا کلام ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا؟ یعنی یہ دیکھیے اب کیا کہتے ہیں، اپنی منمانی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں بالزعم بأن علی رضی اللہ عنہ قال نحن النعمت التي انعم اللہ بها على عباده وبنا يفوز من فاز یوم القیامہ۔ یہ لوگ اپنی منمانی کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ ہم اللہ کی وہ نعمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے، اور ہماری ہی ذریعے سے قیامت کے دن جو کامیاب ہوں گے، قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے ہمارے واسطے سے کامیاب ہوں گے، کیونکہ ہم ہی وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام فرمایا ہے۔ اس طرح سے منمانی تفسیر۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے، نشانیوں میں سے، علامات میں سے کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جن و انس۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں اب النبی ام بالوصیۃ تکذبان، کیا تم نبی کو جھٹلاؤ گے یا اللہ کے نبی کی وصی کو جھٹلاؤ گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے، یعنی علی کو؟ کیا تم نبی کو جھٹلاؤ گے یا علی کو جھٹلاؤ گے؟ اس طرح سے ان لوگوں نے اس آیت کریمہ کی منمانی تفسیر کی ہے۔ ایسی ایک باب قائم کیا ہے عرض الاعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والائمہ علیہم الصلوۃ والسلام،
نبی علیہ السلام اور ان کے 12 اماموں پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ ایسے ایک باب قائم کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں ان الائمہ علیہ السلام عندہم جمیع الکتب، تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہیں، تمام کتابیں ائمہ کے پاس ہیں، اور وہ سارے کے سارے ائمہ اپنی ان کتابوں کی الگ الگ زبان ہونے کے باوجود بھی ان تمام کتابوں کو سمجھتے ہیں اور اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ کس قدر مبالغہ ہے۔ ایسی ایک باب قائم کیا ہے انہ من لم یجمع القرآن کلہ انہ لم یجمع القرآن کلہ الا الائمہ علیہم السلام وانہم یعلمون علمہ کلہ۔ کہتے ہیں کہ یہ کس قدر مبالغہ ہے، کہتے ہیں پورے قرآن کریم کو کسی نے اکٹھا نہیں کیا ہے سوائے ائمہ علیہم السلام کے۔ یعنی کیا مطلب؟ پورے قرآن کا احاطہ، پورے قرآن کے علم کا احاطہ کس نے کیا ہے؟ پورے قرآن کریم کو جمع کس نے کیا ہے؟ صرف ائمہ نے، ائمہ علیہ السلام نے، اور پورا کا پورا قرآن، اس کا علم، پورے قرآن کا علم کس کے پاس ہے؟ ائمہ کے پاس۔ یہ سب مبالغہ ہے۔ ایسے ایک باب قائم کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام تمام علوم کا علم رکھتے ہیں جو فرشتوں کے پاس آیا، نبیوں کے پاس آیا، رسولوں کے پاس آیا۔ یعنی فرشتوں کے پاس جو علم ہے، رسولوں کے پاس، نبیوں کے پاس جو علم ہے، ان تمام علوم کا علم ان کے اماموں کے پاس ہے۔ یہ کس قدر مبالغہ۔ ایسی ایک باب قائم کیا ہے کہ ائمہ علیہ السلام خوب جانتے ہیں کہ ان کی موت کب ہوگی، وَأَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارٍ مِّنْهُمْ، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری موت ہمارے اختیار سے ہی ہوگی۔ یعنی ائمہ کو معلوم ہے کہ ان کی موت کب ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کی موت ان کے اپنے اختیار سے ہوگی، ایسے ہی نہیں ہو جائے گی۔ یہ سب مبالغہ ہے۔ ایسی ایک باب قائم کیا کہ ائمہ علیہ السلام ما کان ما یکون کا علم رکھتے ہیں، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ماضی، حال، مستقبل، سب کا علم رکھتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح سے اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ ایسے ایک باب قائم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی ایسا علم نہیں دیا ہے، کوئی بھی علم نہیں دیا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو سکھا دیں، اور یہ بھی کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ علم میں آپ کے شریک ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ نے دیا ہے، اس سارا علم حضرت علی کو سکھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ بتلایا ہے کہ حضرت علی آپ کے علم میں شریک ہیں، وہی جو ان کا دعویٰ ہے۔ ایسی ایک باب ان کا یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی حق چیز ایسی نہیں ہے لوگوں کے ہاتھ میں جو میرے بھائیوں وہیں سے نکلی ہے جو ائمہ ہیں۔ یعنی لوگوں کے پاس جو بھی حق ہے، جو بھی خیر ہے، نیکی ہے، سچائی ہے، وہ سب اماموں کے پاس سے ہی نکل کر کے آئی ہے، اور ہر وہ چیز جو اماموں کے پاس سے نہ آئی ہو وہ حق ہے ہی نہیں، باطل ہے۔ یعنی حق کا مرکز کیا ہے؟ ان کے ائمہ، اور ائمہ کے پاس سے جو چیز نہیں آئی ہے وہ چیز باطل ہے۔ یہ جو ابواب آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں، یہ ابواب چند ابواب ہیں جو ان کی چند حدیثوں پر مشتمل ہیں، اور یہ اسی کتاب سے لیے گئے ہیں جن کو الاصول من الکافی، اصول الکافی کلینی رافضی شیعہ، جس کی کتاب سے یہ باتیں آپ کے سامنے نقل کی گئی ہیں۔ یہ کتاب جو ہے مکتبۃ الصدوق نے شائع کیا ہے طہران، ایران کے اندر، اور سن 1381 کا ایڈیشن ہے۔ سن 1381 کے ایڈیشن میں طہران مکتبۃ الصدوق سے شائع ہونے والی اس کتاب سے یہ حوالے نقل کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ کتاب جو ہے شیعوں کی بہت اہم ترین کتابوں میں سے ایک کتاب مانی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی ہے، مؤلف کی بڑی تعریف کی گئی ہے۔ اس کتاب کے مؤلف کی وفات 329 ہجری میں ہوئی ہے۔ 329 ہجری میں اس کتاب کے مؤلف یعنی کلینی کی وفات ہوئی ہے۔ اس سے جو باتیں آپ کے سامنے نقل کی گئی ہیں، یہ تو ماضی کی بات ہے، یعنی ماضی کے ائمہ 12 اماموں کے بارے میں مبالغہ جو کیا گیا تھا اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اگر متاخرین کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں، متاخرین بعد کے دور میں، اس دور کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں، اس دور کے شیعوں نے یا اس دور کے بدعتیوں نے، رافضیوں نے کس طرح سے مبالغہ کیا ہے، حد سے زیادہ تجاوز کر گئے ہیں، تو آپ کو کہتے ہیں کہ ایک اس وقت کے سب سے بڑے شیعوں میں سے، رافضیوں میں سے ایک نام ہے خمینی کا۔ خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ، خمینی کی کتاب ہے الحکومت الاسلامیہ۔ اس کتاب کے اندر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو اس دور میں کس قدر مبالغہ یہ لوگ اہل بیت کے بارے میں کرتے ہیں اس کا پتہ آپ کو چل جائے گا۔ بہرحال یہ کتاب طہران سے شائع ہوئی ہے، یہ کتاب بھی طہران سے شائع ہوئی ہے، المکتبۃ الاسلامیہ سے یہ کتاب طہران سے، المکتبۃ الاسلامیۃ الکبریٰ طہران سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر یہ خمینی کیا لکھتا ہے؟ وہ ثبوت الولایت والحاکمیت للامام،
کہتے ہیں ولایت اور حاکمیت امام کے لیے ثابت ہے، ولایت اور حاکمیت یعنی بادشاہت اور حاکمیت امام کے لیے ثابت ہے۔ کہتے ہیں لیکن یہ ولایت اور حکومت جو ثابت ہے امام کے لیے، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امامت کے مقام پر پہنچ گیا اور حاکمیت کے مقام پر پہنچ گیا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا مقام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو تھا وہ مقام ختم ہو گیا، وہ مقام نکل گیا، وہ مقام، اس مقام سے وہ امام اور وہ حاکم جو ہے اس کی حاکمیت کی وجہ سے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کا جو مقام تھا اس سے وہ عاری ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں بلکہ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے ہو گیا، دنیا کے حکمرانوں کی طرح سے ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ جو مقام تھا وہ حاکم بن گیا تو حاکم کے اعتبار سے اس کا مقام ہے۔ کہتے ہیں ایسی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ لِلْإِمَامِ مَقَامًا مَحْمُودًا وَدَرَجَةً سَامِيَةً وَخِلَافَةً تَكْوِينِيَةً، کہتے ہیں اس لیے کہ امام کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بڑا قابل تعریف مقام ہے، ایک بہت اونچا درجہ ہے اور ایک خلافت ہے جو تکوینیہ کائناتی طور پر اس کی خلافت ہے۔ کہتے ہیں تخضع لولایتها وسیطرتها جمیع ذرات هذا الکون، کہتے ہیں اس کی ولایت کے اور اس کے غلبے کے نیچے ہیں اس کائنات کے تمام ذرے، اس کائنات کا تمام ذرہ ذرہ اس کی حکومت اور اس کی ولایت اور اس کے تسلط کے نیچے۔ آپ سوچیے کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے امام کے تسلط کے نیچے، ان کے غلبے کے نیچے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِنَّ مِن ضَرُورِيَّاتِ مَذْهَبِنَا، یہ کس کی باتیں ہیں؟ یہ الحکومت الاسلامیہ سے خمینی کی باتیں ہیں جو آپ سن رہے ہیں۔ دیکھیے کس قدر مبالغہ ان لوگوں نے اہل بیت کے بارے میں کیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ہمارے مذہب کی بدیہی چیزوں میں سے یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کا مقام اتنا اونچا ہے، ان لائمتنا مقاما لا یبلغہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ہمارے مذہب کی بدیہی چیزوں میں سے، یعنی ہمارے مذہب کی ایک عام چیز ہے، ایک دم اوپنلی بدیہی طور پر کوئی سوچنا ہی نہیں ہے، ایک دم عام ہے ہمارے مذہب کے اندر یہ کہ ہمارے ائمہ کو اتنا اونچا مقام ملا ہوا ہے کہ اس مقام تک نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی پہنچ سکتا ہے۔ کوئی مقرب فرشتہ نہیں پہنچ سکتا اس مقام کو، کوئی مقرب نبی نہیں پہنچ سکتا، مرسل نبی نہیں پہنچ سکتا اس مقام کو جس مقام پر ان کے امام پہنچے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری پاس جو روایتیں ہیں، ہمارے پاس جو حدیثیں ہیں، اس کی روشنی میں، کہتے ہیں اس کی روشنی میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام یعنی 12 امام، کہتے ہیں ہماری روایات اور ہماری حدیثوں کے مطابق اللہ کے نبی اور 12 اماموں کا مقام کیا تھا؟ کانوا قبل هذا العالم انوارا، اس دنیا سے پہلے، عالم سے پہلے وہ نور کی شکل میں تھے۔ فجعلهم اللہ بعرشہ محدقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سبوں کو اپنی عرش کے کنارے کنارے گھیرنے والا بنا دیا تھا، یعنی اللہ کے عرش کو گھیرے کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا، بڑی قربت عطا فرمائی تھی، اتنا مقام، اتنا اونچا درجہ عطا فرمایا تھا جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہیں وقت قال جبریل کما ورد فی روایت المعراج، کہتے ہیں جیسا کہ معراج کی روایتوں میں آیا ہوا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر میں جہاں تک پہنچا تھا معراج کی شب میں، جہاں تک پہنچا تھا، اگر میں اس کے آگے ایک پور کے برابر بھی بڑھتا لاحترقت، تو میں جل جاتا۔ دیکھا آپ نے، اتنا اونچا مقام ہے۔ وقد ورد عنہم، اور ان 12 اماموں کے حوالے سے فرماتے ہیں ان لنا مع اللہ حالات لا يسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ایسے حالات میں ہوتے ہیں، ہمارا یقیناً ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں ایسے ایسے حالات ہیں کہ ویسے حالات نہ کسی مقرب فرشتے کو میسر آ سکتے ہیں، نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو میسر آ سکتے ہیں۔ یہ ہے ان کا عقیدہ۔ یاد رکھیں، ان تمام باتوں کو کوئی شخص سنے گا ایمان والا تو بس یہی کہے گا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے اللہ ہمارے دلوں کو جب کہ تو نے ہدایت دے دیا ہے اس کے بعد تو ہمارے دلوں کو مت ٹیڑھا کرنا، اس میں کجی مت پیدا کرنا، گمراہ مت کرنا، اور ہمیں اپنی جانب سے خصوصی رحمت عطا فرما، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے، یاد رکھیں، یہ ہے شیعوں کا، رافضیوں کا عقیدہ اہل بیت کے بارے میں، اور اہل سنت کا جو عقیدہ تھا اسے آپ نے سن لیا ہے۔ بہرحال یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے شیعہ رافضی مصنف کلینی کی کتاب سے جو آپ کے سامنے نقل کی گئی ہیں باتیں، یاد رکھیں کہ ساری کی ساری چیزیں سراسر جھوٹ ہیں، سراسر بہتان ہیں، اماموں کے اوپر بہتان ہیں، جھوٹ ہے، افترا پردازی ہے، اور یہ سارے ائمہ ان شیعوں کے، رافضیوں کے غلو سے پاک ہیں،
بری ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے ان تمام غلو آرائیوں سے ان ائمہ کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اہل بیت رسول کے حوالے سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام کا مقام، اللہ کے نبی کے اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افراط سے تفریط سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اعتدال کے ساتھ عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان رافضیوں کی جھوٹ سے، ان کے دروغ سے اور ان کی افتراء پردازیوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔